باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن منهم اور بے شک ان اہل کتاب میں سے لفریقاً کچھ لوگ ایسے ہیں یلؤون السنتهم بالکتاب جو مروڑ دیتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھتے ہوئے لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ تم اس حصے کو کتاب کا حصہ گمان کر لو وما هو من الکتاب حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وہ کہتے ہیں زبان سے بھی هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ جانتے بوجھتے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ نے جس طرح لفظی اور معنوی تحریف کی تورات میں اور انجیل میں، اسی تحریف کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وہ تورات اور انجیل پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو ان الفاظ کی ادائیگی میں توڑ مروڑ دیتے تھے۔ کوئی ایسا لفظ آتا تھا کہ جس کو وضاحت کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو اس کا معنی الگ ہو اور تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو معنی اس کا بگڑ جائے۔ جیسے سورہ بقرہ میں یہود کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو فرمایا تھا کہ حتتن کہو، اور انہوں نے بدل کر حنتتن پڑھا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ سمعنا و اطعنا کہو، انہوں نے کہا سمعنا و عصینا۔ اور پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا میں جس طرح ہم نے پڑھا کہ راعنا نہ کہو، جو یہود کا یہ تھا کہ وہ راعنا اور بعض راعینا پڑھ لیتے تھے، ہمارے چرواہا وغیرہ۔ اس سے ہٹ کر بھی اور بہت سارے ایسے، یا تو یہ ہے کہ وہ لفظ کی ادائیگی اس طرح کرتے تھے کہ وہ اس کا معنی بگڑ جاتا تھا، اور یا یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے پڑھتے تھے اس تورات اور انجیل کو کہ اس میں کسی ایک آدھ لفظ کا اضافہ ہو جاتا تھا تو اس سے معنی بگڑ جاتا تھا۔ اس طرح سے بھی وہ تحریف کیا کرتے تھے، زبان کو توڑ مروڑ کر بھی وہ لفظ پڑھنے کے ساتھ، اور پھر یہ کہ آگے لوگوں کو بتاتے بھی تھے کہ یہ ایسا ہی ہے اور اس کا معنی اور مفہوم ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ مثلاً ایک مثال ہم لے لیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ تو انما انسان ہی ہوں، یہ انما کا ترجمہ ہے، کلمہ حصر ہے عربی گرامر میں۔ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اردو میں انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں۔ اور دوسری طرف یہ انما اور ما ساتھ لکھا جاتا ہے، جیسے قرآن کی آیت میں ایسا ہی ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نور کہیں گے، بشر تو نہیں کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان کیسے ہوئے، وہ نور ہے، بشر نہیں ہے، انسان ہونے کا انکار کرتے ہیں۔
حالانکہ قرآن میں تو جا بجا یہی ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کے پاس ہم نے انہی کے بھائی شعیب کو بھیجا، عاد کے پاس انہی کے بھائی ہود کو بھیجا، سمود کے پاس انہی کے بھائی صالح کو بھیجا۔ یہی تو بات تھی، کفار یہی تو کہتے تھے، مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، ہم ان کو کیسے رسول مان لیں؟ یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی گھومتا پھرتا ہے، عام لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ رسول تو ہونا چاہیے کہ جو انسان نہ ہو، کھانا نہ کھائیں، عام لوگوں کی طرح گھومے پھرے نہیں، اس کی ضروریات عام لوگوں کی طرح نہ ہو، اس کی تو عام لوگوں کی طرح ضروریات، ہم اس کو کیسے؟ یہ ایک مین اشکال تھا اور قرآن میں جا بجا ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بشر کیسے کہتے ہیں، آپ کو نور کہو۔ تو بہرحال یہ واضح آیت بھی ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں۔ اب انما کا معنی کلمہ حصر ہے اور لکھا بھی یہی اسی طرح گیا ہے قرآن مجید میں، لیکن بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں کیسے، ان کو الگ پڑھتے ہیں اور ما کو الگ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ان یقیناً ما نہیں ہوں، انا میں بشر مثلکم تمہاری طرح کا ایک انسان، حالانکہ ایسا نہیں، یہ بھی تحریف کے زمرے میں۔ قرآن مجید میں انما لکھا ہوا ہے ملا کر، یہ مصحف عثمانی ہے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مصحف عثمانی کے علاوہ یہی رائج ہے اور اسی پر چلنا ہے شروع سے صحابہ کرام کے دور سے آج تک، اور اس سے کوئی ہٹ رہا ہے تو وہ گمراہی پر ہے۔ اس میں انما ہے اور وہ کلمہ حصر ہے، آپ اس کو ان کو الگ کر رہے ہیں اور ما کو الگ کر رہے ہیں، اور ترجمہ پھر یہ کرتے ہیں یقیناً نہیں ہوں میں تمہاری طرح کے ایک انسان۔ یہ سب اس اپنے نظریے کو بچانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بشر کیسے کہیں، آپ تو نور ہیں۔ تو بہرحال یہ تحریف ہے، یہود و نصارہ یہی کیا کرتے تھے کہ تورات اور انجیل میں اس طرح کی بھی ایک تحریف کیا کرتے تھے کہ کوئی مسئلہ پوچھنے آیا اور اس سے ان کو یہ امید لگی کہ یہ ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ دے گا، کچھ روپیہ پیسہ دے دے گا، اور اس کے مطابق میں فتویٰ دے دوں، اور پھر دلیل کے طور پر جو تورات یا انجیل کی آیت پڑھ لوں تو اس میں تھوڑی سی میں رد و بدل کر دوں، فائدہ ہوگا۔ جیسے پہلے بھی ایک واقعہ میں نے ایک سنایا تھا کہ بچپن میں ہم کراچی میں جب پڑھ رہے تھے تو وہاں یو فون کی ایک فرنچائز کا افتتاح تھا، وہاں ایک قاری صاحب کو بلایا ہوا تھا، تو اس نے تلاوت شروع کر دی قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ دہر میں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یوفون بالنذر، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، یوفون بالنذر، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور قیامت کے دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ اس کا یوفون کا معنی، اب وہ تلاوت کر رہے ہیں اور بار بار وقف کر رہے ہیں اس پر، یوفون، سارے لوگ ہنس رہے ہیں، یوفون اور یوفون، یہ تحریف کے زمرے میں ہے۔ اس نے گویا کہ تلاوت کے لیے بلایا ہے، تھوڑا سا ایک لفافہ مل جائے گا، اور اس نیت سے قرآن میں اسے تعریف کی۔ وہ تو حافظ تھا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، قرآن کی آیات ہی اس نے پڑھ لی تھی۔ لیکن یہود میں تو یہ تھا کہ علماء، اب اگر کسی نے اس کو پتہ ہے کہ یوفون بالنذر کا کیا معنی ہے اس آیت کا، کہ نظر کو وہ پورا کرتے ہیں، وہ جانتے بوجھتے اگر وہاں صرف اس نیت سے کہ مجھے فرنچائز والے خوش ہو جائیں گے اور مجھے کچھ پیسے دے دیں گے، اور وہ وہاں ایسا پڑھے گا، تو یہ وتیرہ تھا علماء یہود اور نصارہ کا، یہ تعریف ہے، یہ غلط۔ تو یہ کیا کرتے تھے یہ یہود اور نصارہ کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اپنی زبانوں کو مروڑ دیتے ہیں اپنی زبانوں کو، بالکتابی، کتاب پڑھتے ہوئے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو کہ یہ بھی کتاب اللہ کی آیت ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب اللہ کی آیت نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا نہیں ہے۔ اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا ایک خاص معنی اور مفہوم ہے، اس معنی اور مفہوم سے ہٹا کر کسی اور مفہوم میں استعمال کرنے، یہ بھی تعریف معنوی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ایک مثال دے چکا ہوں، صلاح
اس کا ایک خاص معنی اور مفہوم ہے جو ہم پڑھتے ہیں 5 وقت، اور جس ایک خاص طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی اس کو دوسرے معنی اور مفہوم میں لے جاتا ہے کہ صلاح کا معنی تو ذکر ہے، لیکن ذکر کی تشریح شریعت نے کی ہے کہ ذکر سے کون سا ذکر مراد ہے؟ وہ ذکر مراد ہے جو ہم یہاں پر کرتے ہیں، سبحانک اللہم، اللہ اکبر اور سبحان، یہ ذکر اور خاص طریقے سے کرتے ہیں، یہ ذکر مراد ہے صلاح سے۔ اسی طرح زکاہ کا معنی، لفظی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا، لفظی معنی ہے پاک کرنا، لیکن زکاہ کا یہ معنی صرف نہیں ہے کہ انسان کہیں کہ ہاں میں پاکی صفائی اور ستھرائی اختیار کر لوں تو زکاہ ہو گیا، نہیں، اس کا ایک مفہوم ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ ایک صاحب نصاب شخص جس کے پاس اتنا رقم ہو، اتنی جائیداد ہو، زکوٰۃ والے مال اتنا ہو اور اس پر سال گزرے تو اس کو اتنا فیصد ادا کرنا ہے، یہ ایک مفہوم ہے۔ اس مفہوم سے اس کو ہٹانا یہ تحریف معنوی ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی اصطلاحات کے خاص مفاہیم ہیں، ان مفاہیم سے ہٹانا، یہ جہاد کو ہی لے لیں، بہت سارے لوگ اس میں صرف اس وجہ سے کہ ایک لہر دوڑی ہے کہ اس کو دہشت گردی ہم نے کہنا ہے، دہشت گردی کی آپ برائی بیان کریں کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ دہشت گردی ہے، لیکن جہاں جہاد ہے اس کو بھی صرف ان کی خوشنودی کے لیے کہنا کہ جہاد کا معنی تو وہی کوشش اور محنت کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ تو جد و جہد، آپ کسی بھی چیز میں محنت اور کوشش کر لے تو وہ جہاد ہے، ضروری نہیں۔ جہاد کا ایک خاص مفہوم ہے، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں تلوار لے کر نکلنا، یہ مفہوم ہے۔ جس طرح صلاح کو صرف ذکر پر معمول آپ نہیں کر سکتے، جہاد کو بھی صرف جہاد کا ایک خاص مفہوم ہے۔ قرآن مجید کی آیت جہاں استعمال ہوگی جہاد کے لیے، وہ ایک خاص مفہوم کے لیے استعمال ہوگی۔ اس لیے تبلیغی بھائیوں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ جو آپ جہاد کی آیات کو لا کر کہتے ہو کہ بستر اٹھا کر جانا اور کسی مسجد میں ٹھہرنا یہ بھی جہاد ہے، نہیں، جہاد یہ نہیں ہے۔ جہاد وہی مفہوم ہے جو بدر میں ہوا، جو احد میں ہوا، احزاب میں ہوا، اس کو بدلنا یہ تعریف معنوی ہے۔ تو بہرحال وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے۔ ایک تو یہ کہ انجانے میں بندہ یہ کہہ دے، غلط ہے، اس کو یہ بھی گمراہی ہے کہ آپ کو اہلیت آپ کے اندر ہے نہیں قرآن کے سمجھنے میں آدھی، اور آپ اپنی طرف سے تشریح کر رہے ہیں، آپ گمراہی ہے۔ احادیث میں اس سے منع کیا، تفسیر بالرائے اس کو کہتے ہیں، اپنی رائے سے کوئی معنی بنا، یہ غلط ہے۔ لیکن آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اور صرف کسی کے دباؤ اور پریشر میں آ کر یا دنیاوی لالچ کی بنیاد پر آپ اس کا مفہوم بدل رہے ہیں جانتے بوجھتے، تو یہ پھر بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔